अस्सलाम वालेकुम जी। अभी वो क्या कहते हैं कि पेड़ नहीं मचिया सी पूरा ना, पूरा धमाल नहीं पै रही सी ते विच छाल मार दी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस पूरे निज़ाम के एजेंट प्रोवोकेटिव हैं। जहाँ पे कोई मामला नीचे पड़ने लगता है और वो आके फिर अपना एक बात कहते हैं और आगे को चल पड़ते हैं, कैमरे उनके पीछे भागते हैं, वो गाड़ी में बैठ के कह के हाथ ला के टाटा करके चले जाते हैं, लेकिन पूरा वो कर देते हैं। आज की समात के हवाले से जी मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा मियाँ आ गया ये ठीक है। मियाँ साहब ने फरमाया की फरमाया वो ही ना, वो मियाँ साहब जो ऊपर से उतरते हैं और ऐसे ऐसे चलते हुए आते हैं गेट पे, वो दरवाज़ा जो है उनके साहबजादे की रहाइश का, वहाँ पे खड़े होते हैं कुछ देर के लिए और फिर को मीडिया से हाँ या ना करके तो आगे चले जाते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। तो वो जनाब वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने पूछा कि जनाब ये बेंच के हवाले से, उन्होंने कहा बेंच कोई नहीं मान रहा तो इसका फैसला कौन मानेगा। ठीक है, मियाँ साहब सुथरे आए हो वैसे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फुल कोर्ट के अंदर ये दो जज ही हैं, ये दो ही जज इनको मिले, ये मेरे खिलाफ यही लगे हुए सन हैं। मेरा मतलब है उन्होंने दोनों जजों को बेवकूफ़ करके रख दिया, एजाजुल एहसन की मंजी ठोक दी। ठीक है, और ये मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनकी भी लपेट लपूट के, वो खैर उस वक्त तो नहीं थे, वो तो बाद में छठे नंबर से सुप्रीम कोर्ट में लाए गए उठा के सिंध हाई कोर्ट से। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो ये है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के अलावा हल कोई नहीं है। और फुल कोर्ट जब वो कहते हैं, जब मियाँ साहब कहते हैं या कोई और इनका पार्टी का कहता है, तो 15 रुकनी फुल कोर्ट की बात नहीं हो रही होती, वो 13 रुकनी फुल कोर्ट की बात हो रही होती है, क्योंकि एजाजुल एहसन के ऊपर जानबदारी का बड़ा वाज़े इल्ज़ाम है और वो इस इल्ज़ाम को तस्लीम करते हुए बेंच से 2 दफ़ा उठ चुके हुए हैं, 2-3 दफ़ा उठे हैं मुख्तलिफ बेंचों से। जब किसी कोई जज इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए, उन्हें वैसे ही आप पे शर्म कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर वो बैठते हैं, बार बार बेंच के अंदर बैठते हैं, फिर उनके ऊपर एतराज़ होता है, फिर वो उठ जाते हैं। और दूसरे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पायन मियाँ नवाज शरीफ ने भी आज मुज़ाहिर अली अकबर तो जुगत कराई है, लेकिन वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और वो जुगत क्या है, उन्होंने पहले मियाँ साहब का बयान सुन लिए ना। कहते ने कि इन्हीं बेंचों ने मुझे निकाला था और यही बेंच अब बैठे फैसला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में और जज कोई नहीं है। अच्छा जी, ये कौमी मसला है, ये ट्रक और रेडी का मामला नहीं है। हाय 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 हैं, कहते कौमी मसला है, कोई ट्रक या रेडी का मामला नहीं है कि आप इसको इस तरह कर लें। यानी कि आपने उल्टे हाथ का ना ट्रक वाले जज साहब को एक थप्पड़ रसीद किया, अगर कोई समझे तो। अब उसके बाद हम जब ये व्लॉग करने के लिए बैठने लगे तो जनाब हसन अयूब साहब हैं, जो मैं आपको कहता रहता हूँ बड़े आगाह जर्नलिस्ट हैं और बड़े वेल कनेक्टेड हैं, ARY के ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और बल्कि उन्होंने एक इंकशाफ फरमाया, जिसको अपने नदीम चौधरी साहब जड़े नहीं है, वो एडिटर जड़े है ने अपने सिटी 2042 के, उन्होंने ट्वीट फरमा दिया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले से जो इख्तलाफी नोट लिखा जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, ये शाहिद वहीद साहब कौन है मैं इनकी आपको हिस्ट्री बता चुका हूँ, नहीं तो मैं बात दोबारा दोहरा दूंगा। ये उनका ट्वीट है, जस्टिस शाहिद वहीद ने जो इख्तलाफी नोट किया था, वो इख्तलाफी नोट जो था वो जस्टिस बंदियाल, उमर अताब बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर कराची से आए हुए, ठीक है, और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक घर में बैठकर ड्राफ्ट किया। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, वो पायन हसन अयूब साहब ने ला देता जे असी की कह सकने दे उत्ते। ठीक है, अब ये शाहिद वहीद साहब कौन है? शाहिद वहीद साहब वो हैं जिन्होंने कहा था कि इमरान अहमद खान न्याजी ने हो सकता है कि वो तोशा खन्ना की घड़ियाँ बेच के और उन्होंने जनाब कहीं पे खैरात कर दिया हो सकता है। ये हो सकता वाले जज हैं, इनको इनकी इस परफॉर्मेंस के ऊपर ये अगरचे नीचे थे बहुत ज़्यादा सीनियरिटी के अंदर, लेकिन इन्होंने चुक के उतों सुप्रीम कोर्ट ले आंदा गया। या शाह मलक होवे या शाहिद वहीद होवे, ये सारे मखसूस मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट लाए गए थे और बदकिस्मती से चाचू की हुकूमत ने इसके अंदर सरेंडर किया था और इसको फैसिलिटेट किया था।
یہ شاہد وحید صاحب وہ ہیں، یہ جونیئر جج ہیں، لائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ اس کو جن ٹیونز پہ نچانا چاہیں گے اس گروپ کے سینئر جج وہ ناچتے رہیں گے تو وہ ناچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جو تھے اپنا امین الدین خان، ان کے فیصلے سے جو اختلاف کیا تھا وہ اختلافی نوٹ بھی پایا، مطلب کہ اینی کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا اینا دی، وہ اختلافی نوٹ بھی انہوں نے جو تھا وہ ان سے خود ڈرافٹ نہیں ہو پا رہا تھا، تو پھر یہ چاروں ٹرک لے کے پہنچ گئے۔ اے جناب صورتحال ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف جو ہے ایجنٹ پرووکیٹو کے طور پہ، میاں صاحب یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے۔ میری یہ استدعا ہوگی میاں نواز شریف صاحب سے، اور تھوڑا سا زیادہ اس کے اوپر نا کرنا چاہیے۔ آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے ہیں، اس کے اوپر آپ کو ایک دو ٹویٹ بھی کرنے چاہیے۔ مریم نواز شریف کو آپ کو بیک اپ کرنا چاہیے، ان کو ان کی سپورٹ کے اندر اترنا چاہیے۔ یہ آپ بولے ہیں، اچھا کیا ہے آپ بولے ہیں، اور آپ کے بولنے سے ایک ترتھلی مچے گی، ترتھلی مچ گئی ہے، اگلی خبر ہے، ترتھلی مچ گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو بات کی ہے، اب یہ میری ازمپشن ہے، میں یہ بات فرض کر رہا ہوں، میں اپنی چھٹی حس یا اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جو گفتگو کی ہے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے، اس سے پہلے انہوں نے فون کے اوپر پاکستان میں پی ڈی ایم کے لیڈروں سے بات کی ہے، اور اس کے اندر جناب زرداری صاحب ہو سکتے ہیں، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ایک دو اور افراد بھی ہو سکتے ہیں، ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے۔ کل یعنی کہ ہفتے کے روز، آج ہم جمعے کے دن رات کو یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ہفتے کے روز پی ڈی ایم نے اپنا ایک اجلاس بلا لیا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہے یا ادھر ادھر کہیں ہوگا، لیکن وہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ خبریں چل گئی ہیں، نہیں چلی تو چل جائیں گی صبح تک۔ اس اجلاس کے اندر ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ ہم جو ہے کنٹیمپٹ اگر عدالت کی طرف سے لگائی جاتی ہے، کیونکہ عدالت کو بہت جلدی ہے، تو اس صورتحال پہ غور کریں گے، لیکن جو میرے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں وہ جو ہے نا، جو کہنے ٹھوٹھو نکال کے دکھانا، انہوں نے کہنا ہے کہ جناب تسی کنٹیمپٹ آف کورٹ چھڑ کے اس کا پیو بھی لا لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہم آپ کے آرڈر کو مانیں گے اور نہ اس کی پرواہ کریں گے۔ یہ کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم۔ ہفتے کے روز اجلاس بلایا جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس کے اندر ڈسکشن ہوگی، عدلیہ کی ایسی تحقیق کی جائے گی، ججوں کا نام لے کے ایسی تحقیق کی جائے گی، پارلیمنٹ کے اندر موجود جتنی بھی پی ڈی ایم کی نمائندہ جماعتیں ہیں، پلس پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل چکی ہوئی ہے، پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی، یہ سارے مل کے ایک اجتماعی لائحہ عمل تشکیل دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مستقبل کا چلے گا۔ اس پورے سین سے یہ لگتا ہے کہ اس پورے منظر نامے کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے بیک اینڈ سے ہدایات جاری کرنے کی بجائے اب یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ میری ازمپشن ہے، یہ میرا خیال ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، لیکن میں یہ پورے جو نتائج، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق یا چیزیں عرض کی ہیں نا، خبروں کو ایسے ترتیب میں رکھ کے، تو میں نے کہا تصویر یہ بن رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے سارے معاملات کے اندر براہ راست ٹرک مارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹرک مارنے کا نہیں، دھڑک، یہ ہمارے علاقے کے اندر چھلانگ لگانے کو کہتے ہیں، کہ چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور چھلانگ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کو اس طرح کے کام کا تجربہ بھی بہت ہے۔ نومبر 1997 کے اندر انہوں نے اسی طرح کے ایک سجاد علی شاہ صاحب جو تھے، ان کو بھی سبق سکھایا تھا۔ تو اب سجاد علی شاہ کی روح جو ہے وہ حلول کر گئی ہے جناب عمر عطا بندیال کے اندر، تو عمر عطا بندیال صاحب کو بھی شاید یہ سبق نواز شریف کے ہاتھوں ہی سیکھنے کا موقع ملے۔ ٹھیک ہے، جتنے نواز شریف نے جرنیل اپوائنٹ کیے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کیے ہیں، اتنے کسی نے نہیں کیے پاکستان کی تاریخ کے اندر، کسی منتخب وزیر اعظم نے نہیں کیے، تو شاید کچھ ججوں کی بھی نواز شریف کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔
اچھا، سجاد علی شاہ کے معاملے کے اندر پیپلز پارٹی خم ٹھونک کے نواز شریف کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ کابینہ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ان کی کوئی عددی اکثریت نہیں تھی، اس لیے وہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر پائی تھی۔ آج تاریخ کا دھارا گھومتے ہوئے آیا ہے، اور ٹریجڈی یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کو نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، بلکہ پیچھے سے ہاتھ پلہ بھی پکڑانا پڑ رہا ہے، اور ہلا شیری کی آوازیں بھی دینا پڑ رہی ہیں، اور تقریریں بھی کرنا پڑ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی ہے، وہ تقریر جو تھی وہ بلاسٹنگ تقریر تھی، اور اس نے ٹون سیٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے چاچو بھی کافی زیادہ مطلب کہ جارحانہ خطاب فرما چکے ہوئے تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری اس کو ایک نئے لیول پہ لے کے گئے، نئی ہائٹ پہ لے کے گئے، اور انہوں نے فرعون تک کہا نا چیف جسٹس کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کے کہ تم فرعون ہو اور تم جو مرضی کر دو، تم کبھی ڈیم بنانا شروع کر دو، تم کبھی یہ کرنا شروع کر دو۔ بھائی سیاست کے طالب علموں کو اور سیاسی کارکنوں کو ان کا جس بھی پارٹی سے تعلق ہو، بھلے پی ٹی آئی نال تعلق، سیاسی کارکن تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک کلٹ کے فالوورز ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ پی ٹی آئی مائنس کر کے باقی جتنے سیاسی کارکن ہیں انہیں بلاول بھٹو زرداری کی اس دن قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر جو ہے اس کو ضرور سننا چاہیے، اور میری فرمائش پہ ایک سے زائد مرتبہ سننا چاہیے۔ کیپسول فارم کے اندر اگر آپ نے آئینی اور تاریخی بستی ہوتی دیکھنی ہے نا تو وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال جی، پٹواری کہتے ہیں پی ایم ایل این کے کارکن کے میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو میاں آ گیا جی میاں آ گیا، تو میاں نے اپنا پیر لا دیتا وچ، اور انہوں نے کہا کہ جناب نہیں ہون پھنس گئے نے تو ہون نہ جان، ٹھیک ہے۔ وہ جو یاد کریں بلاول بھٹو کے والد صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا نا کسی وقت میں کہ بلا پھنس گیا، اب یہ نکلنے نہ پائے، تو اب یہ کام جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے عملاً کر دیا کہ ہوں یہ پھنس گئے نا، ہوں چیف جسٹس پلس اس کے کرونیز جو ہیں 3 جج جو ہے، باقی تو نچلے ہیں نا، وہ ہیں چھوٹے ہیں نا، تو یہ جو 4 کا ٹولہ ہے یہ گیا ہے پھنس، بس اب ان کو نکلنے کی راہ نہیں دینی ہم نے۔ جس طرح عمران احمد خان نیازی سے مذاکرات نہیں ہوں گے نا، اس طرح ان ججوں کو بھی اب نکلنے کی راہ نہیں ملے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نواز شریف کے آج کے میڈیا ٹاک کا ضعف عقل ہے جو میں نے اپنی محدود عقل کے باعث نکالا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں اور خیال ہو سکتا ہے، آپ کا جو بھی خیال ہو نیچے فیڈ بیک کی شکل میں ضرور لکھیے گا، میری بھی رہنمائی ہوگی، قوم کی بھی رہنمائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔